علیم خان کا معاملہ میں مختلف ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ 5 بلین علیم خان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1,500 ارب روپیہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے حلقے کل سے پریشان ہیں کہ نیب بلاتی ایک کیس میں، اندر دوسرے کیس میں کرتی ہے، اے میں بلایا جائے اور بی میں بٹھایا جائے۔ عمران خان کو بھی سگنل ہے کہ تمہاری ایک مشین خراب ہو گئی ہے ATM، دوسری اب بالکل ہی زیرو پہ آ جائے گی۔ آج عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو کرپٹ بندہ ہے اس کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ جن دو لوگوں نے آپ کو پالیٹکس کے اس بلند منارے پہ بٹھایا ہے، those two are proven corrupt۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ہم جو سیاستدان الیکٹ کرتے رہے ہیں ان کا ہال مارک کرپشن۔ ان کے الفاظ، ان کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کے بیانات اتنے گمبھیر ہوتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آنے دیتے، یہ عام عوام کو they bamboozle them۔ لیکن ٹیکنالوجی اتنی ایوالو ہو گئی کہ وہ باتیں کئی دہائیوں تک یہ چھپاتے رہے، اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ سرے عام آنا شروع ہو گئی۔ کہیں پیناما کیس اور کہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی ریویل کردہ انفارمیشن، اور یہ تمام الٹیمیٹلی پکڑے جا رہے ہیں۔ لیٹسٹ وکٹم علیم خان، اور علیم خان کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں کہ علیم خان نے کیا کیا، اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے وہ دونوں جو راکٹ تھے جن کی وجہ سے ہی ٹوک اے سپر سونک فلائٹ، آج they both have been proven corrupt and guilty۔ علیم خان کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ وہ جنکچر ہے جہاں پہ شاید اور بڑے پولیٹیشنز پہ ہاتھ ڈالا جانا ہے۔ ان کی پکڑائی اگلے 1-2 دن میں یا ایک آدھ ہفتوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ Is it a signal for others کہ یہ سب ہونے والے ہے؟ Be ready۔ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سہیب مرغوب صاحب، اور ہم ایک ڈیٹیلڈ انالیسس کریں گے کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیٹس نو اباؤٹ دیٹ۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ شکریہ آپ کا۔ علیم خان کا معاملہ جو ہے یہ 1985 سے جو ان کا ایک کریئر ہے، پاک ویو سوسائٹی ہے، پولیٹیکل کریئر ہے، اس کے بارے میں مختلف ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، لیکن اب جا کے یہ چیزیں میچور ہوئی ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی ہز کیس؟ اس کا جو کیس ہے وہ ایکچولی ایک، اگر ہم دیکھیں تو علیمہ خان سے ملتا جلتا ہے، اور کچھ تھوڑا سا نواز شریف سے بھی نام ملتا ملتے جلتا ہے۔ ہیں یا کیس ملتا ہے؟ کیس ملتا ہے۔ اچھا، کیس ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نام بھی ملتا ہے، رائٹ۔ ایک کا فرق ہے، صحیح پہچانا ہے آپ نے، بس ایک کھیل مجھے لگ جائے تو پھر وہی بن جاتے ہیں۔ تو سر بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے اثاثے شو کی الیکشن کمیشن میں، اس کے مطابق ان کی جو ٹوٹل انکم تھی 2015 سے 2017 تک وہ 43 لاکھ روپیہ تھی، اور انہوں نے انکم ٹیکس دیا 1 کروڑ روپے کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 43 لاکھ روپے کی انکم ٹیکس 1 کروڑ کیسے بن گیا۔ اچھا، دوسری چیز انہوں نے یہ شو کی کہ ہمارے جو ٹوٹل اثاثے ہیں وہ 91 کروڑ پلس کے ہیں، 91 کروڑ 80 لاکھ کے آس پاس ہیں۔ علیم خان اور ان کی فیملی ان کی فیملی کے، رائٹ۔ اس کروڑ میں سے انہوں نے لون لے لیا اپنی ہی کمپنیوں سے تقریباً کوئی 70 کروڑ روپے کا، 69 کروڑ پلس میں ہے۔ سو نیٹ ورتھ ان کی جو ہے کوئی 20 کروڑ کے قریب بچی۔ اچھا، اس کے بعد نہیں سر، اس کے بعد جو لون ہے وہ بڑھتے بڑھتے ہو گیا، یا جیسے بھی ہے 1.21 بلین جو انہوں نے کہا کہ ہم نے، میرا بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، میں تو پیسے بہت دینے بینکوں کے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹوٹل والیوم بن گیا 1.21 کروڑ روپیہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے نام پر کوئی 43 کمپنیز ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور اور ان کمپنیز کا بھی کوئی ہیوی ٹرانزیکشن ان کی بھی ہے نہیں، نہ کوئی کیا ان کی ورتھ کتنی ہوگی اپروکسیمیٹ؟ ان کی ورتھ جو ہے وہ 1 کروڑ 23 لاکھ کے قریب ہے۔ اچھا، دیٹس آل جی، ٹوٹل اتنی ہے، کوئی 1 کروڑ یا شاید 12 کروڑ، کوئی بلین، یا اس میں تھوڑا سا میں کنفیوز کر گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس سے اوپر ان کی 43 کمپنیز کی ہے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں انکم، پراپرٹی، انویسٹمنٹ۔ اب ہم آتے ہیں انویسٹمنٹ کی طرف۔ پاکستان میں ان کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے 90,000 روپے کی، بیرون ملک ان کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو انہوں نے شو کی ہے، ان کی فگرز پہ میں بات کر رہا ہوں، وہ 81 لاکھ کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس 81 لاکھ کی انویسٹمنٹ پہ 82 کر لیں، 90,000 پاکستان میں ہے، تو اس پہ ان کو اتنا کیسے ہو گیا پروفٹ کہ انہوں نے ساری کوئی 1 کروڑ روپے کا جو انکم ٹیکس دیا وہ کیسے دے دیا؟ لیکن ایکسم انویسٹمنٹ کمپنی جو برٹش ورجن آئیلینڈ میں انہوں نے انکارپوریٹ کی، وچ از این آف شور کمپنی ایکچولی، اور پھر AA اور RR یہ 2 کمپنیز ہیں جو کہ کوٹ کی جاتی ہیں، وہاں پہ 140 ملین اور 190 ملینز کے فگر کوٹ کیے جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان سے پیسے کیسے گئے اور پھر وہاں سے پاکستان پیسے کیسے واپس آئے۔
اس منی ٹریل کو، چونکہ مین کیس تو یہ ہے کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں دوز آر بیونڈ یور مینز ایکچولی. آپ اپنے بتا نہیں سکے کہ آپ نے کہاں کمائے اور آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے. اس ٹریل کو کچھ نیب اس کے بارے میں کچھ اسیس کر سکے؟ جو ان کے آف شور کمپنیز کے ہیں نا کیسز، یہ چل رہے ہیں پرانے ہیں. اچھا ہیکسیمز اور ان کی جو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ 4 فلیٹس ہیں، یہ ہم نے وہیں سے لون لے کے انگلینڈ میں 4 فلیٹس ہیں جو برٹش ورجن آئلینڈ میں رجسٹر 28 دسمبر کو ہونے والی کمپنی نے 2005 میں 28 دسمبر 2005 کو جو کمپنی رجسٹر ہوئی ہیکسیم جو ہے، اس کے نام پہ انہوں نے یہ کمپنیاں 4 فلیٹس پرچیز کیے بقول ان کے، بقول نیب کے انہوں نے 8 فلیٹ کر گئے. اچھا نیب کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جس طرح بینامی ہے کہ علیم خان صاحب کے پاس 8 فلیٹ ہوں لیکن ان کے 4 چار وہ باقی پاک ویو سوسائٹی بنی نا جی، سمجھے اسے، وہ 4 ہو سکتے ہیں باقی لوگوں کے. نیب جو ہے نا، نیب ایکچولی ان کی پوری فیملی کے ساتھ سے کھول رہا ہے. انہوں نے پوری فیملی مینس وائف، بچے، ریلیٹیوز اور کچھ آس پاس کے لوگ بھی جو ہوتے ہیں بینامی دار، آس پاس پہ زور ہے، کلفی والے جو ہیں. جی جی. اچھا اب سر 8 فلیٹ جو ان کے وہاں نکل آئے اور وہ کافی قیمتی ایریاز ہیں، وہ کوئی ایسے تو ہے نہیں جس کی سینٹرل لندن کی بڑی ایکسپینسو پراپرٹی ہے. وہ اس کی جو ورتھ شو کی وہ بھی کوئی کروڑوں میں، یہ بلینز میں نہیں ہے. یہ ہے ایوان فیلڈ سے ملتا جلتا کیس. اور تھوڑا سا علیمہ خان سے. علیمہ خان نے یہ کہا کہ میں نے وہاں باہر لون پہ ایک پراپرٹی پرچیز کی اور اس کو بقول جیسا کہ چیف جسٹس سابق نے بھی فرمایا کہ انہوں نے وہ پراپرٹی رینٹ آؤٹ کر دی، اس کے رینٹ سے انہوں نے لون پے کر دیا. ٹھیک ہے. اگر یہ والا فارمولا ہم ان پہ اپلائی کریں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے رینٹ سے لون پے کر دیا، لیکن ایسا ہوا نہیں. لیکن ان کی زیادہ تر پراپرٹیز جو ہیں وہ فری ہولڈ پراپرٹیز ہیں، وہاں پہ ہوا نہیں. رائٹ، یہ کیس اس طرح ہوا نہیں. جی جی. کیونکہ ان کی پراپرٹیز رینٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آ گیا مسئلہ منی ٹریل کا. انہوں نے، ان کا کیس تھوڑا سا نواز شریف سے اس لیے بہتر ہے کہ انہوں نے یہ اپنی پراپرٹیاں جو یہ شو کر دی FBR کو اپنے ریٹرنز میں. ٹھیک ہے. شو کی پراپرٹیز. لیکن انہوں نے منی ٹریل شو نہیں کی کیونکہ پاکستان میں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہاں تو دیکھیں نا ان کی ٹوٹل انکم جو ہے سیلری کی وہ 43 لاکھ ہے. بالکل. انویسٹمنٹ پاکستان میں ٹوٹل 90,000 ہے. اب وہ 90,000 کے انویسٹمنٹ پہ یہ ملینز کی کیسے پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں؟ سر عام طور تھوڑا سا لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ایک علیم خان ایک انڈیویجول ہیں اور جو ان کی 43 کمپنیز ہیں جنہوں نے پاک ویو سوسائٹی، ریور ایج سوسائٹی اور پھر اسلام آباد میں پاک ویو سوسائٹی، دیز آر ہیوج میگا پروجیکٹس ایکچولی. آئی مین لائک جو نظر آتے ہیں گراؤنڈ پہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کمپنیز جو ہیں دے آر آرٹیفیشل جیورسٹک پرسن، لیکن ان کے پیچھے تو علیم خان ہے نا. اگر علیم خان کی اپنی انکم نہیں لیکن یہ کمپنیز جو ہیں دیز آر ویری ویل آف ان ٹرمز آف. یہ جو 43 کمپنیز ہیں یہ ایکچولی علیم خان کے اپنے نام پر ہیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ خود بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں میری وائف بھی شیئر ہولڈر ہے، یہ وہ کہتے ہیں اور ہیں بھی. ٹھیک. اچھا ان کمپنی کی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ بھی میچ نہیں کرتی ان کی ساری پراپرٹی سے. ایکچوئل جو نیب نے کیس بنایا کہ آپ کے اثاثے جس کو دفعہ 54 بھی کہتے ہیں، جی جی، جو انگریز نے بنائی کہ جی آپ کے جو مینز ہیں وہ رہائش ہے اور کھانا پینا ہے وہ آپ کے ارننگز کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ارننگز کے مطابق نہیں ہے تو وہ ان کے پاس وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جو 43 کمپنیز ہیں انہوں نے بھی اتنی ارننگ شو نہیں کی کہ اتنی ہیوج ان کا لائف اسٹائل جو ایک لیوش قسم کا بن جائے، کیونکہ ان کی اپنی پرسنل پراپرٹیز جو ہیں وہ 12 کروڑ 13 کروڑ سے زیادہ کی نہیں ہیں. یہ جو ہم نے 91 کا پیچھے فگر ڈسکس کیا وہ ان کی پورا فیملی کا تھا، اسٹرکچر سارا تھا. ان کے اپنے نام پر جو ہیں وہ 16 کروڑ کے ہیں. میں صرف ایک ضمنی کویسچن یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر علیم خان کی ارننگ اتنی نہیں ہے اور ان کا لائف سٹائل اتنا لیوش ہے تو علیم خان صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ میری آف شور کمپنی ہے تو عمران خان کی بھی آف شور کمپنی ہے. لائف سٹائل تو عمران خان کا بھی بڑا لیوش ہے. عمران خان تو کچھ نہیں کماتے. لائک آئی ڈونٹ سی اینی ارننگ کمنگ ٹو ہم ایکسیپٹ ایک مرتبہ انہوں نے کمنٹری کی تھی 20 سال میں عمران میں کچھ نہیں کمایا، لیکن پرائیویٹ جیٹس، انجوائنگ لائف لائک اے کنگ. دیکھیں سر عمران خان کا لائف سٹائل آ رہا تھا جہانگیر ترین خان کے اکاؤنٹ سے اور علیم خان کے اکاؤنٹ سے، پلس اور بھی لوگ ہوں گے. کیونکہ جب کوئی آدمی اس پوزیشن میں چلا جاتا ہے نا، پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم تیرے پوسٹر چھاپ دیتے ہیں. آج عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو کرپٹ بندہ ہے اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، پالیٹکس سے نکل جانا چاہیے. تو جن 2 لوگوں نے آپ کو پالیٹکس کے اس بلند منارے پہ بٹھایا ہے، if those two are proven corrupt تو in a way corruption is there actually. آپ کو ایک گلٹی فیلنگ آنی چاہیے کم از کم. جو تو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ تو 100% کرپٹ پروون ہو گئے سپریم کورٹ تک سے. ٹھیک ہے. ان کا کیس جو ہے نا وہ ابھی فائل ہوا ہے. رائٹ. اچھا ابھی اس کو نیب کورٹ نے اور پھر آگے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اس میں پروو ہونا ہے. لیکن
جو کیس نیب نے اب تک بنایا ہے وہ ان کے چونکہ مینز پر اور ٹیکنیکل ہے، جو آپ نے اپنے شروع میں انٹرو میں بات کی کہ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، منی ٹریل کو ثابت کرنا، پیسوں کو ثابت کرنا اب بڑا آسان ہو گیا، اور وہ حکومت کے لیے بھی ہو گیا ہے، ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس میں امبیزلمنٹ نہیں ہو سکتی، حکومت کہتی ہے منی ٹریل لے آئے، لیکن آپ نے 5 روپے بھی بھیجے بینک سے تو بینک کا ایک ایس ایم ایس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 5 روپے نکلوائے تو ایس ایم ایس آ جاتا ہے، آپ نے بجلی کا بل 200 روپے جمع کرایا تو اب سر جو ہے نا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ان چیزوں کو چھپانا۔ وہ کہتے ہیں جب آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھیے 15 کے بعد سے زیادہ معاملہ خراب ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ 15 میں 16 میں 17 میں جب انہوں نے اپنی 3 سال کی ریٹرنز جمع کرائیں الیکشن کمیشن کو تو گورنمنٹ کو سارا ڈیٹا وہ مل گیا کہ بھائی یہ ان کی آف شور کمپنی ہے، گورنمنٹ نے آف شور کمپنی کو چیک کیا، پتہ لگا کہ جی 8 فلیٹس ہیں، انہوں نے کہا 4 ہیں، انہوں نے کہا چلو 4 کو بھی کر لیتے ہیں، ہم بھی چلے جاتے ہیں نیب میں، ہو سکتا ہے ہمارے بھی 4 فلیٹ بڑھا دیں، آپ بھی چلے ہم بھی چلے 2 فلیٹ ہم اپنے بڑھا کے آ جاتے ہیں وہاں سے، لیکن بہرحال یہ تو ایسے جو لیکن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ علیم خان صاحب نے جو ایمنیسٹی اسکیم ابھی ریسنٹلی تھی اس میں بھی انہوں نے کچھ اپنی پراپرٹیز جو ہے ان کو وائٹ ڈکلیئر کیا۔ ایمنیسٹی اسکیم کا اسپرٹ یہ تھا کہ جو آپ پراپرٹیز ڈکلیئر کریں گے ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ سر نیب نے پوچھنا شروع کر دیا، جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری باہر سے انویسٹمنٹ، ہمارے پولیٹیشین جو ہیں، جو باقی لوگ ہیں، واٹ ایور دا مین آف ارننگ ہیز بین دے آر سپوز ٹو برنگ بیک دی انویسٹمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی ایمنیسٹی آئے تو اپنے پیسے باہر سے واپس نہ لاؤ۔ از اٹ گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ؟ نہیں، یہ اس سے ڈفرینٹ کیس ہو گیا نا۔ وہ کیس جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ صرف وہ ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ کر دی، ان کی انویسٹمنٹ ملٹی ڈائمینشنل ہے، ٹھیک ہے، کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ لوگوں نے کسی نے بھی اگر کوئی اپنی پراپرٹی وہاں پہ پرچیز کی، اس نے کہا جی میں نے یہ پیسہ یہاں سے بھیجا اور یہ شو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے دبئی میں بھی انویسٹمنٹ کی، دبئی کے بعد انہوں نے آف شور کمپنی بنائی، آف شور کمپنی کی ٹوٹل ٹرانزیکشن انہوں نے شو نہیں کی، ٹھیک ہے، انہوں نے آف شور کمپنی شو کی ایف بی آر کو، لیکن آف شور کمپنی آگے کر کیا رہی تھیں، وہ کیا کر رہی تھیں وہ انہوں نے شو نہیں کی، رائٹ۔ اچھا ان کا کیس جو ہے نا وہ اس میں ایک لنک ہو گیا، یہ والی پراپرٹی بھی بیچ میں آ کے لنک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایکچولی یہ پراپرٹی جو انہوں نے وائٹ کروائی اپنے اس میں، یہ گورنمنٹ کا ٹارگٹ نہیں ہے، گورنمنٹ مینز نیب، ٹھیک ہے، یہ نیب کا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ نیب جب اپنے ان کے مینز کو چیک کر رہی تھی تو اس میں یہ بھی ایک جو انہوں نے شو کی ہوئی تھی وہ آ گئی۔ یہ ابھی بھی نیب کا شاید ٹارگٹ نہیں ہے، نیب کا ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے 85 سے اب تک گورنمنٹ کے رولز کو کس طرح مس یوز کیا، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے جو گورنمنٹ کے رولز نافذ کر کے لوگوں کی پراپرٹیاں سنیچ کی، ٹھیک ہے، اور اس سے انہوں نے پارک ویو اور دوسری سوسائٹیاں بنائیں۔ رائٹ، آپ کا خیال یہ ہے کہ پارک ویو میں یہ اس طرح کی کافی ایکٹیویٹی ہوئی جو کہ انلیگل تھیں اور لوگوں جو لینڈ گریبنگ ہے وہ ان کے ڈسکریڈٹ میں ہے؟ نہیں سر جی، صرف علیم خان نہیں، جتنے بھی بڑے بگ شاٹس پراپرٹی کے ہیں ان سب نے یہی کیا، ان سب کی کہانی یہی ہے، ان سب کی کہانی پرویز لائی کے انہی رول سے شروع ہوتی ہے، جو پرویز لائی نے کہا کہ دیکھیں گورنمنٹ کا رول ہے کہ اگر اس نے کوئی سوسائٹی اناؤنس کرنی ہے تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف پبلک جی وہ کسی بھی پراپرٹی کو زبردستی بھی چھین سکتی ہے، اگر آپ نہیں دینا چاہ رہے تو چھین بھی سکتی ہے، کہ روڈ بنانی ہے تو گورنمنٹ پراپرٹی لے سکتی ہے زبردستی، کوئی سوسائٹی بنانی ہے، لیکن یہ رولز ہے گورنمنٹ کے لیے، رائٹ، پرائیویٹ کے لیے نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے رولز پرائیویٹ کے لیے استعمال ہوں گے تو اٹ مینس کہ کرپشن ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ علیم خان واز ویری پیوٹل ایکچولی، جو ہماری پنجاب کی سیاست ہے اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ، اور ہر طرف سے دیکھا یہ جا رہا تھا کہ ان کی ہمدردیاں پرویز الائی کے ساتھ بھی تھیں۔ somehow the other عمران خان was perplexed actually کہ سیاست میں ان کو کیا رول دینے، he was not sure because علیم خان has been a very big sport actually۔ لیکن کچھ عرصے سے علیم خان جو ہیں وہ کہا جاتا تھا کہ ہی از ڈی فیکٹو چیف منسٹر، چونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بیچارے تو برائے نام ہے نا، جسے ہم قانون میں یہ کہتے ہیں ڈی جیورو ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ اور تھا۔ کیا عمران خان کا آپ اگر سیاست کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے لیے کچھ آسانی ہوگی کہ ایک ایسا بندہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ I need to accommodate, he need to play role، اور اندر کی سیاست جو تھی، where do you see the internal politics of PTI کے اندر کی سیاست میں خوشی ہے کہ غم ہے؟ سر یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ سگنل کیا ہے، ٹھیک ہے، ایکچولی یہ ہے بہت بڑا سگنل، ٹھیک ہے، اب یہ سگنل کاف لیگ کو ہے کہ آپ وڈرا کر رہے ہیں تو ذرا احتیاط کریں، اوکے، اچھا یہ سگنل پیپلز پارٹی کو ہے کہ بھائی صاحب اگر ادھر کا ایک مگرمچھ جیل میں جا سکتا ہے، مطلب گرفتار ہو سکتا ہے، بھی جیل ہو جائے گی، ان کو میرا نہیں ڈال کے وہ باہر آئیں، وہ سارا کوئی دے کے باہر آئیں گے، نیٹ اینڈ کلین ہو کے آئیں گے، لیکن پالیٹکس میں نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے، یہ سگنل ہے آصف زرداری کو کہ بھائی صاحب حکومت نے اپنا ایک قربان کر دیا ہے، کوئی پیچھے نہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قانون اپنا راستہ خود بنائے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ
ایک ہراسمنٹ ہے پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے حلقے کل سے پریشان ہیں کہ نیب بلاتی ایک کیس میں اندر دوسرے کیس میں کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سارا آپ ہسٹری دیکھیں نیب کی کہ بلایا اے میں گرفتاری بی میں ہو گئی. کیا ہم یہ سمجھیں کہ علیم خان کی قربانی جو ہے ایک بکرے کی قربانی کے بعد آپ کو 4-5 بڑے جو بکرے ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلایا جا رہا ہے, اور پیپل پارٹی کے تو آپ کو پتہ ہے آصف زرداری اور باقی تمام لوگ جو ہیں, کیا آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ بہت جلد بڑے اریسٹ ہونے والے ہیں نیب کے اکاؤنٹ پہ؟ جی ہاں جی, دیکھیں آصف زرداری صاحب کو سابق چیف جسٹس بہت بڑا ریلیف دے گئے. ٹھیک ہے. اگر آپ نیب کی اور ایف آئی اے کی انکوائریوں کو دیکھیں تو 100% پرفیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. ایک پیسہ مختلف اکاؤنٹ سے پھرتا پھراتا پھر واپس وہیں پہ آ گیا, جیسے کہتے ہیں نا کہ جتوں دی کھوتی ہوتی ہے تو پیسہ جو ہے نا گھوم پھر کے آخر میں اسی اکاؤنٹ میں چلا گیا. 45 تھے, بعض 14 اکاؤنٹ پھرا, بعض 40-45 تو آخر میں دریا آ گیا. تو یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی اور یہ منی لانڈرنگ ہوئی, اور یہ منی لانڈرنگ پاکستان کی نشاندہی کردہ نہیں ہے, یہ منی لانڈرنگ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتائی تھی. ٹھیک ہے. جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ خانیان کالیہ گرفتار ہوئے اور خانیان کالیہ کے ایک شخص نے چھت سے کود کے خودکشی کر لی. اب پتہ نہیں خودکشی کی کہ کیا نہیں کی کہ کیا, وہ چھت پہ جانے کس نے دیا, اس کو تو ہتھکڑیاں بندی ہوتی ہیں. نیب کے جو کیسز ہیں ان کی ہتھکڑیاں نہیں کھلتی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ایک بندہ بھی بندہ ہوتا ہے اس کے. بالکل صحیح ہے. تو وہ کیسے کود گیا چھت سے, یہ اپنی جگہ کئی سوالات تھے. تو بڑے بڑے لوگ تھے تو وہ کود گیا. اس لیے میرا خیال ہے کہ کل جب ہمارے سابق وزیر اعظم پیش ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اے میں پیشی پہ جائے, اے میں بلایا جائے اور بی میں بٹھایا جائے. بی میں بٹھایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جب مختلف ممالک جو ہیں ان کی ایک سوورنٹی ہوتی ہے اور وہاں سے انفارمیشن لینا, کسی بھی شخص کی انفارمیشن جو ہے وہ ایک پرائیویسی, یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے, ہر ملک کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو انشور کرتا ہے. ہم ایک میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹیز سائن کرتے ہیں ملکوں کے ساتھ تاکہ وہاں سے ہم کرمنلز کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ لے سکیں. پاکستان ریلکٹنٹلی ان لاسٹ at least 15-20 years they have not signed many treaties, جو کہ ایک تو ہے نا کہ ہم چاہ رہے ہیں, بے شمار ممالک نے ان کو ٹریٹیز آفر کی ہوئی ہیں جو کہ انٹیریئر منسٹری میں پڑی ہے کہ ان کو سائن کرو کہ ہمارے جو کرمنل پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کے جو کرمنلز وہاں پہ جاتے ہیں, جہاں کہیں بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کی انفارمیشن ہم شیئر کر سکیں. سر پاکستان کے سیاستدانوں نے دبئی جیسے اتنے چھوٹے سے ملک سے بھی ایم ایل اے سائن نہیں کیا, اس لیے شاید کل کو ان کی انفارمیشن یہاں پہ آئے. ڈو یو تھنک عمران خان ول ڈو اٹ؟ نہیں, دیکھیے کوئی بھی یہ نہیں کرے گا کیونکہ سب کے اقامے سب کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اور اقامہ مینز اکاؤنٹس, اکاؤنٹس مینز پیسوں کی ٹرانزیکشن. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اپنے جو ہواری ہیں ان کو بچانے کے لیے نہیں کریں گے؟ دیکھیں قانون نیچے سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر جو آدمی ہوتا ہے نا, جیسے ٹرمپ صاحب ہیں یا کوئی بھی اور ہوگا, تو یہ اتنے بھی بااختیار نہیں ہوتے. کوئی وہ کرتے ہیں ڈیویٹ ایک نیشنل پالیسی سے, لیکن وہ پالیسی بھی نیچے سے بن کے آ رہی ہوتی ہے, تو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ڈیویٹ کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی سی آئی اے کی پالیسی بدل گئی ہوتی ہے. جیسے اس وقت سی آئی اے افغانستان سے نکل کے وینزویلا میں جا رہی ہے. بالکل صحیح. تو اب اسی طریقے سے پاکستان جو ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب نے آخری دنوں میں اپنے ایک ٹریٹی سائن کی تھی. ٹھیک ہے. جب بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا ایف اے ٹی ایف کا, تو انہوں نے سوئس میں اکاؤنٹس کے لیے بھی سائن کی تھی, جس پہ بڑا بیان دیتے رہتے کہ پیسے واپس آنے والے ہیں. لیکن پیسے واپس اس لیے نہیں آئیں گے کہ یہ پیسے برٹش ورجن آئی لینڈ جو ہے نا, اس نے پاکستان کو نواز شریف کے کیس میں بھی کوئی ڈیٹا نہیں دیا. اور ابھی تک سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پر بھی برٹش ورجن آئی لینڈ نے کوئی پیشرفت نہیں کی, نہ برطانیہ میں ہوئی. ویری ٹرو. انہوں نے صاف کہہ دیا, فلیٹلی کہہ دیا کہ ہم نہیں مطلب اس پہ پیشرفت کرتے. تو اس کے بھی فلیٹس جو ہیں وہ لندن میں ہیں. ایکچولی یہ کنفسکیٹ کر لیں گے, ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. کورٹ ان کو اس کے پراپرٹی کی ویلیو کے برابر پینلٹی ڈال سکتی ہے, جیسا کہ نواز شریف کو بھی ان کے اکاؤنٹس کے برابر پینلٹی ڈالی گئی. ٹھیک ہے. 3.7 بلین کی, اور جو 5 بلین پہ جا کے ٹوٹل ہو گیا اس کا والیوم. تو ان کو اس کی پراپرٹی کے برابر اگر پینلٹی ڈال دیں گے تو وہ وہاں پہ یہ ان کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن 5 بلین علیم خان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, ہم اگر اپنے کرپشن کے سینیریو میں دیکھیں تو یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1,500 ارب روپیہ ہے. رائٹ. یہ تو بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے. یہ چھوٹی سی ہے. اب اس کے پیچھے پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ نے انٹرو میں بات کی تھی کہ یہ سگنل ہے کس کو, ہمیں اس پہ بیٹھ کے غور کرنا ہے. یہ سگنل کل شاید خاقان عباسی کی پیشی کے وقت ایکٹیو ہوگا. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ حکومت بنانے کے کئی فیزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کئی آپشنز ہوتی ہیں ہر گورنمنٹ کے پاس. رائٹ. امریکہ کے پاس بھی کئی آپشنز ہوتی ہیں, یو کے پہ بھی ہوتی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. تو ایک آپشن یہ تھی کہ پرندے آئیں اور حکومت فریم ہو جائے. رائٹ. رائٹ. اچھا, اگر نظر آیا کہ حکومت چل نہیں رہی
تو پرندے وڈرا کر جائیں. اب 2 پرندے نکل گئے تھے, ایک پرندہ نکل گیا تھا, ایک ناراض ہو گیا, پرندہ صاحب ناراض ہو گئے اور ان کے جو وزیر صوبائی تھے منرل ڈیولپمنٹ کے وہ نکل گئے. ان کے لیے سیریٹی چینج کیا, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب کیا یہ پرندوں کی واپسی کا عمل ہے؟ اس میں اگر ہم ایک اینگل دیکھیں تو یہ ہے کہ عمران خان نے سگنل دیا کہ انڈیپینڈنٹلی نیب کام کر رہا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کو بھی سگنل ہے کہ تمہاری ایک مشین خراب ہو گئی ہے ATM پہلے, دوسری اب بالکل ہی زیرو پہ آ جائے گی, وہ تو نیٹ ورکنگ ہی اس کی ختم ہو جائے گی. رائٹ. تو اب اس کو گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے نئے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. علیم خان وہ پرسنالٹی تھے جو پنجاب کی لوکل گورنمنٹ میں بڑا انٹروین کر رہے تھے اور لاہور میں بھی وہ کر رہے تھے. تو اس سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہے نا, جہاں مسلم لیگ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس فارم ہوئی ہیں, ان کو ایک دم بڑا ریلیف مل جائے گا. ویری گڈ. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم PTI کی گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو صرف یہ نہیں جو KPK کے کرنٹ چیف منسٹر محمود خان ہیں, جو ایکس چیف منسٹر ہیں, جو پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران خان کے, اور بے شمار اور لوگ جو عمران خان کے قریب ہیں, ان سب کے بھی نیب کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور آنے والا ٹائم جو ہے وہ بڑا مشکل سا نظر لگ رہا ہے. عمران خان کی جو پالیٹکس ہے, جو پولیٹیکل پارٹی, اگر ہم PTI کے حوالے سے دیکھیں تو ایک لیڈر کے بعد اور لیڈر موجود ہوتے ہیں. بہت بڑا ویکیوم آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر یہ تمام لوگ ڈس اپیئر ہو جائیں گے تو PTI کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں. یہی میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں عمران خان یہ PTI کو سگنل ہے کہ تمہارے پاس اب کون ہے. پنجاب میں نواز شریف کو فری ہینڈ مل جائے گا, کیونکہ بزدار صاحب میں تو پولیٹیکل سینس اس طریقے سے ہے نہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں, ہو سکتا ہے بہت اچھے کچھ کوالٹی تو ہوں گی جو کوئی آدمی اتنے بڑے عہدے پہ آ جاتا ہے, تو کوئی نہ کوئی اس میں بہرحال ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے جو اس کو کسی اونچے رینک پہ, ہاں کچھ ہے اس میں, وہ اطاعت والی ہو یا کچھ بھی ہو, جی جی, اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والی ہو, عاجزی ہو, کچھ بھی ہو, جی جی, لیکن اس کو سسٹین کرنا اور پالیٹکس کو آگے چلانا یہ بڑی ڈفرینٹ سینس ہے. یہ PTI کے پنجاب کے کسی لیڈر میں ہے نہیں. ہاں ایک ایمبیشس لیڈر ملتان سے ہیں, لیکن وہ بیرون ملک کو زیادہ دیکھ رہے ہیں, فارن افیئرس کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو لوکل پالیٹکس میں ان کی ویسے ہی زیرو کر دیا گیا. بالکل صحیح. اور اگر وہ لیڈ کسی اسٹیج پہ کرتے ہیں یا سیکنڈری, تو ان کی مخالفت اتنی زیادہ ہے کہ ہی ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ ایز اے لیڈر. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے پاکستان کے کرپٹ لیڈرز اور ان کے فیوچر کے بارے میں بات کی, لیکن ان کے فیوچر سے زیادہ ہمیں فکر ہے پاکستان کے فیوچر کی. ہمیں فکر یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جب تک ہمارے ارد گرد موجود ہیں, ہمارے لیڈر کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں, یقین کریں کہ ہمارے اندر کے ضمیر ہمیں جھنجھوڑتے رہیں گے کہ ہم ان کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کو کیوں موقع دیتے ہیں کہ یہ بار بار اقتدار میں آئیں اور بار بار ہمارے ہی ریسورسز یہ کنزیوم کریں. لیٹس سی آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو سگنلز کی بات ہے, یہ بڑے اسٹرانگ سگنلز ہیں, اور یہ سگنلز ان پولیٹیشنز کے لیے ٹف, لیکن پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. بہت شکریہ.